السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أفضل بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ والہانہ انداز میں بارگاہ نبی اور آل نبی میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حبیبی یا رسول اللہ، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے در کی ہے. کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، روشن انہی کے نور سے پتلی حجر کی ہے. حاصل ہوا کہ جملہ فرائض شروع ہیں، حاصل ہوا کہ جملہ فرائض شروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. حبیبی یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، اس رواز پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. درود پاک پھر دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. یہ زمانہ انتہائی غفلت کا زمانہ ہے. زمانے کا نام لینا یا زمانے کی نسبت لینا اصلاً اہل زمانہ ہی سے زمانہ ہے. نیکیوں کی غفلت کا حال یہ ہے کہ غیر ضروری امور میں، دنیا داری کے کاموں میں، لاف گداف میں، جہاں تہاں بیٹھنے میں، خوش گپیوں میں وقت گزارنے کے لیے بہت وقت ہے، لیکن امور دین اور اپنے نفس اور فکر کی اصلاح، اعتقاد و عمل کی اصلاح، اللہ و رسول کے ذکر کے لیے عام لوگوں کے پاس آج وقت کی بہت کمی ہے. اس درجہ کمی ہے کہ نمازوں کا حال مسجدوں کا یہ ہے کہ جمعے کا دن خاص طور سے عبادت کے لیے وقت ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعے کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ یہ جمعے کا دن مومنین کی عید کا دن ہے. اسلامی ممالک میں اس دن کاروبار کی رخصت چھٹی رکھی جاتی ہے.
اور اس التزام کی وجہ سے کہ اللہ کا ذکر اور نماز کا یہ خاص اہتمام کرنے کا دن ہے، صبح ہی سے لوگ اس کی تیاری میں منہمک ہوتے ہیں، لیکن ہماری غفلت کا حال یہ ہے کہ ہم عجلت کے لیے اس مسجد کا انتخاب کرتے ہیں جہاں امام صاحب بغیر کچھ بتائے دینی مسائل اور ضروری باتیں سنائے بغیر صرف 2 رکعت نماز عجلت سے پڑھا دیں، اور اس میں بھی ہم اتنی تاخیر سے پہنچیں کہ کہیں پیچھے بیٹھنے کی جگہ مل جائے، دروازہ قریب ہو، 2 رکعت پڑھ کے روانہ ہو جائیں جلدی سے۔ میرے عزیز، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ رب العزت کتاب مبین میں ارشاد فرماتا ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ہم نے کائنات کی ہر نعمت، ہر دولت، ہر چیز تمہاری ضرورت کے لیے اور تمہارے لیے پیدا کی ہے، اس کی نعمتوں کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا۔ اور ارزانی کا حال یہ ہے کہ جس نعمت کی جتنی زیادہ ضرورت ہے وہ نعمت اللہ رب العزت نے اتنی ہی سہل بلکہ مفت داخل کر دی ہے۔ پانی ہی کو لیجئے کہ اگر آپ کو پانی ایک دن نہ ملے تو کیا حال ہوگا، لیکن اللہ رب العزت نے یہ نعمت اس قدر ارزاں اور سستی کر دی ہے کہ ہر شخص بآسانی ضرورت سے بھی زیادہ پانی حاصل کر لیتا ہے، اور آج کل تو پانی کا اسراف اس درجہ ہے کہ الامان الحفیظ، شریعت طاہرہ میں پانی کا اسراف بھی حرام ہے۔ اگر 1 لوٹا سے پانی کے وضو ہو سکتا ہے تو اس سے زیادہ بہانا پانی جائز نہیں، اور جن کے یہاں آج صبر سیونگ ہیں ان کے یہاں تو یہ حال ہے کہ 4-5 ہاتھی اتنے پانی سے نہا سکتے ہیں جتنے پانی سے ایک بائک نہیں دھلتی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے ہم نے اپنی زندگی کو نہ جانے کیا بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ زندگی کس چیز کا نام ہے؟ ایک روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک ساز سانس کا رکھا ہے۔ جب تک سانس کی آمد و رفت جسم میں جاری ہے، زندگی جاری و ساری ہے، جس وقت یہ منقطع ہوا سانس کا ڈورا ٹوٹتے ہی موت آ جاتی ہے۔ اور ہماری آمد اور ہمارا یہاں سے جانا ذرا غور کیجیے۔ لائی حیات آئے، لائی حیات آئے، لے چلی قضا چلے، اپنی خوشی سے نہ آئے نہ اپنی خوشی گئے۔ یہاں آنے کے لیے کوئی درخواست نہیں دینی پڑتی، بلکہ آنے والے کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کے دنیا میں جانے کا فیصلہ ہوا اور وہ دنیا میں جاتا ہے۔ جب یہاں آتا ہے تو یہاں کی فضا لگتے ہی سب سے پہلے واہ ویلا، رونا پیٹنا ہو پگاں شروع کر دیتا ہے انسان ہے۔ اور جو دن کی زندگی ہے وہ گزارتا ہے، موت آتی ہے اور وہ ایسا پیغام ہے کہ اس کے بعد کوئی چارہ کار نہیں۔ گویا ہماری زندگی ایک تیز رفتار گھوڑے کی طرح رواں دواں ہے، اور یہ گھوڑا بھی ایسا کہ جس کی نہ لگام ہمارے ہاتھ میں ہے نہ ہمارا پاؤں اس کی رکاب میں ہے۔ ہم کہیں ہوں، کسی حال میں ہوں، زندگی گزرتی چلی جاتی ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں تمام ہوتی ہے، گزرتی چلی جاتی ہے۔ اور اس زندگی کا حال یہ ہے، کیا یہاں امیر اور کیا غریب؟ زندگی ایک دن ہو یا 100 سال گزر جاتی ہے، کاندھے پر کملی ہو یا چھال گزر جاتی ہے۔ گر امیروں کی با اقبال گزر جاتی ہے، ہم فقیروں کی بہرحال گزر جاتی ہے۔ زندگی سے کسی کو چھٹکارا نہیں، دن آیا رات چلی گئی، رات چلی گئی دن آ گیا۔ یہ زندگی تیزی سے گزر رہی ہے اور اس کے ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا، ایک ایک ساتھ کا حساب ہوگا، یہاں تک کہ اگر کسی نے آنکھوں میں سرما ڈالا
تو آنکھ میں سرما لگانے کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں لا یسأل اللہ الرجل عن کحل عینیہ، کیا دنیا کی زینت بنانے کے لیے، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے آنکھوں میں سرما لگایا تھا، یا مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ادا کرنے کے لیے لگایا؟ اب جب آپ نے یہ تھوڑا سا ایک اندازہ کر لیا کہ زندگی کا چرخہ کس طرح چل رہا ہے، نہ ہمارے ہاتھ اور اختیار میں ہے، ہم سوتے ہوں تب بھی وقت گزرتا ہے، جاگتے ہوں تب بھی وقت گزرتا ہے، تو یہ جانو کہ اس طویل اور عریض زندگی یا اس مختصر زندگی میں وہی لمحات کامیاب ہیں، وہی حاصل زندگی ہیں، وہی حاصل مراد ہیں جن میں ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر سنا، ذکر کیا اور اللہ کے ذکر سے ان گھڑیوں کو آراستہ کر لیا، تو یہ لمحات کامیاب ہیں۔ مجھے اس وقت حضرت سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یاد آیا۔ آپ ایک مقام پر بیٹھے ہوئے اللہ کے ذکر میں منہمک تھے، کوئی شخص حاضر خدمت ہوا، ادب سے بیٹھ کر اس نے عرض کیا کہ حضور آپ کی عمر شریف کتنی ہے؟ اس وقت آپ کی عمر 60 سال سے تجاوز کر چکی تھی۔ بعض بزرگوں نے تحریر فرمایا کہ اس وقت آپ کی عمر 63 سال سے اوپر تھی۔ اس نے ادب سے معلوم کیا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 2 سال۔ کیا فرمایا؟ 2 سال۔ اس شخص نے حیرت سے انہیں دیکھا، چہرہ مبارک کو دیکھا، بار بار نیچے سے اوپر نظر کی، اور وہ حیران و شزر رہ گیا کہ یہ بزرگ مجھ سے 2 سال کی عمر بتا رہے ہیں، یہ کیسے 2 سال ہیں؟ آپ نے فرمایا آپ تعجب میں کیوں پڑ گئے؟ آپ کو تعجب کس وجہ سے ہوا؟ سنو، حقیقت یہ ہے کہ میری عمر 2 سال ہے۔ یوں تو میں 63 سال کا ہوا، 60 سال سے نکل چکا، لیکن میں ان باقی سالوں کو اپنی عمر نہیں گردانتا، اپنی عمر نہیں جانتا، بس ان 2 سال کی عمر کو اپنی عمر جانتا ہوں جو میں نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرب خاص میں وقت گزارا، اور ان کی بارگاہ میں میں شب و روز حاضر رہا، اور ان کے مقدس نفوس اور ان کے انفاس قدسیہ کی وجہ سے، ان کے قرب خاص کی وجہ سے ایک آن کے لیے میں اپنے مولا سے غافل نہ ہوا، اور ہر وقت اس کا ذکر، اس کی تمنا، اس کی یاد۔ وہ لمحات میرے ایسے قیمتی لمحات ہیں، حاصل زندگی ہیں، کہ میں مانتا ہوں کہ وہی 2 سال میری عمر ہے۔ باقی وقت کی میرے نزدیک یہ قدر و قیمت نہیں۔ میرے عزیز امام وقت، جن کی تقریباً دنیا کی 75% مسلم آبادی ان کے فقہ کیا اتباع کرتی اور ان کو اپنا امام مانتی ہے، وہ امام فرماتے ہیں کہ وہ 2 سال جو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عالم حق، عارف حق، ولی کامل، ان کی بارگاہ میں جو وقت میرا گزرا وہی 2 سال میری عمر ہے۔ باقی عمر کو میں اپنی عمر شمار نہیں کرتا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ اللہ والوں کے نزدیک ذکر کی کیا شان ہے، اور ذکر اذکار سننے سنانے کا کیا مرتبہ ہے۔ جب چند لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہو جائیں اور اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کریں، تو اللہ کی رحمت کا سائبان انہیں اپنے سائے میں ڈھانپ لیتا ہے۔ ان کی مجلس میں حاضری کے لیے آسمانوں سے فرشتے اللہ کی اجازت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور ان کے ذکر کے گواہ ہوتے ہیں۔ جس دل میں تیری یاد ہے وہ شاد ہے، آباد ہے۔ جس دل میں تیری یاد ہے وہ شاد ہے، آباد ہے۔ جو ذکر سے غافل ہوا ناشاد ہے، برباد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ذکر اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کل بیت الخرب، جیسے خراب مکان ہو
اور جو ذکر سے اللہ کے آباد ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایسا روشن مکان جو تجلیات و انوار سے بقعہ نور بن گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جمعے کی نماز کا ارادہ کرتے ہیں، اگر کچھ وقت پہلے آئیں اور کچھ اللہ کا ذکر سنیں تو اس مبارک دن کی زیادہ برکات ہمیں حاصل ہوں، زیادہ رحمتیں ہمیں حاصل ہوں۔ آج کل ہمارے بھائی اکثر پوچھتے ہیں مولانا کماتے بہت ہیں برکت نہیں ہوتی، بڑی محنت سے پیسہ کماتے ہیں، آتا ہوا نظر آتا ہے، جاتا ہوا پتہ نہیں چلتا، بڑی دقتیں ہیں، بڑی الجھنیں ہیں۔ میرے عزیز، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سب کچھ بیان فرما دیا، جس کی ہمیں قیامت تک ضرورت ہو سکتی تھی۔ کوئی کہتا ہے ذہن بڑا پریشان رہتا ہے، کوئی کہتا ہے دل بڑا بے قرار ہے، ہر وقت بے چینی ہے، جہاں بیٹھتا ہوں دل گھبراتا ہے۔ آپ کے پیارے رب عز و جل نے ساری چیزیں پہلے ہی سے بیان کر دی۔ ضرورت اس قدر ہے کہ ہم اس کے قریب آئیں اور کتاب و حکمت سے اللہ رب العزت کے ارشادات کو اپنی ضرورت کے مطابق سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ کوئی بات نہ جانیں تو جاننے والے علماء سے معلوم کریں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ جانے کے لیے ہے۔ یہاں بڑے بڑے طاقتور آئے، بڑے بڑے شان والے آئے، لیکن یہاں آنے کے بعد یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے کوئی نکار نہیں سکتا، انکار نہیں کر سکتا کہ ہر آنے والا جو یہاں آیا ہے اسے ایک دن جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اچھا وہ ہے، بہتر وہ ہے جس نے اپنی زندگی کے لمحات اللہ و رسول کی مرضیات پر گزارے اور اللہ و رسول کی رضا کے لیے گزارے۔ ہر آن اللہ اور رسول کی رضا کا اہتمام رکھا۔ آج کل حال یہ ہے کہ خوشی میں ہم پھول جاتے ہیں اور اپنے مولا کو بھول جاتے ہیں، جبکہ اس کا اعلان عام ہے لا تفرحوا ان اللہ لا يحب الفرحین، فخر والی خوشی مت مناؤ، اللہ تعالیٰ فخر و کبر کی خوشی کو پسند نہیں فرماتا۔ اور کون سی خوشی منائیں؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے محبوب پاک، آپ انہیں بتا دیجئے اللہ کی رحمت پر خوشی منائیں، اللہ کے فضل پر خوشی منائیں۔ یہ خوشی منانا اللہ کے فضل و رحمت پر اس سے بہتر ہے جسے جمع کر کے یہ خوشیاں مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں بیان فرمایا؟ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس برکت نہیں، سبحان اللہ، خوب یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے کائنات میں جو چیز بھی پیدا کی ہے اس میں اثر اور تاثیر رکھتی ہے۔ ہر چیز کا ایک اثر اور تاثیر ہے۔ برف کو دیکھیے، اس کا اثر ٹھنڈک ہے، گرم پانی میں اسے ڈال دیجئے، تھوڑی دیر کے بعد اپنی ٹھنڈک و برودت کی وجہ سے یہ گرم پانی کو بھی ٹھنڈا کر دے گا۔ یہ برف کی تاثیر ہوئی۔ اسی طرح آگ کی تاثیر ہے حدت و حرارت، تپش، گرمی۔ اگر آپ آگ میں ٹھنڈا لوہا ڈال دیں تو کچھ دیر کے بعد آگ کا رنگ اس لوہے میں اتر آئے گا، اب یہ کالا نہ رہ کر سرخ ہو جائے گا۔ پہلے آپ نے ہاتھ میں لیا تو یہ ٹھنڈا تھا، اس کی طبیعت و تاثیر ٹھنڈی تھی، لیکن آگ کی تاثیر نے جب اس میں اثر کیا تو آگ کی تاثیر کا اس پر غلبہ ہوا، اب یہ گرم ہو گیا۔ تو لوہے میں اپنی تاثیر ٹھنڈی، لیکن آگ کی تاثیر گرم، تو آگ میں بھی ایک تاثیر ہے۔ گرم آگ کو پانی بجھا دیتا ہے، اس لیے کہ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے۔ ہر شے میں تاثیر ہے۔ جڑی بوٹیوں کو دیکھیے، پتھروں کو دیکھیے، ہر پتھر کی الگ تاثیر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پتھر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک روز میرے آقا جلوگر ہیں، سرکار نے انگوٹھی کے تعلق سے فرمایا ایک نک کی ایک انگوٹھی پہننا سنت ہے۔ آج کل اس کے معاملے میں بڑی آزادی ہے، جس کا جتنی انگوٹھیاں چاہا دل پہن لیا اس نے۔
کوئی سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے، کوئی اسٹیل تانبے کی پہنتا ہے۔ شریعت طاہرہ میں مومن مسلمان کے لیے ایک انگوٹھی 4.5 ماشے کی چاندی کی ایک نگ کی جائز ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دھات جست ہو، پلاٹین ہو، الومینیم ہو، یہ چھلے ہوں، تانبا ہو، سونا ہو، پیتل ہو، یہ سب ناجائز اور حرام۔ ایسی صورت میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز مکروہ تحریمی واجب الادا۔ عورتوں کی طرح چھلے نہ پہنے، مرد کو چاہیے کہ ایک نگینے کی ایک انگوٹھی پہنے، اور ہو سکے تو انگوٹھی کا نگینہ اندر کی جانب رکھے، یہ بھی مستحب، اس لیے کہ یہ دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ آقا کی پیاری سنت ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ کس کس بات کی طرف توجہ کی جائے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ اکثر سوال ہے، کماتے بہت ہیں، پتہ نہیں چلتا کہاں پیسہ چلا جاتا ہے، پریشانیاں بہت ہیں۔ قرآن کریم کو ملاحظہ کیجئے، اللہ رب العزت نے ہر مسئلے کا حل اس میں بیان فرمایا۔ قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھیے، معبود کا فرمان سمجھ کر پڑھیے، ہر مسئلہ عزیز کا حل ہے اس میں، قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھیے۔ اگر ہم چاہیں تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں ہمیں اس کے ذریعے آگاہ فرما رہا۔ میں عرض کر رہا تھا کائنات کی ہر چیز میں تاثیر ہے، اس کے اثرات ہیں، چاہے وہ کائنات سماوی ہو یا کائنات ارضی ہو، چاہے وہ عالم بالا کی چیز ہو یا زمین کی چیز ہو۔ سورج کتنی بلندی پر ہے، اس میں حدت و حرارت ہے، اس کی تاثیر روشنی دینا اور منور کرنا ہے۔ جب سورج نکلتا ہے رات کی تاریکی چھٹ جاتی ہے، چاند روشن ہوتا ہے تو رات میں بڑی ٹھنڈی روشنی بکھیرتا ہے۔ یہ چاند اور سورج کی تاثیر، ہر چیز کی جب تاثیر ہے، حکماء سے پوچھو جڑی بوٹیوں کی تاثیر، ان میں بھی اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ علم الاحجار کے جاننے والوں سے پوچھو پتھروں کی تاثیرات، یہ پتھر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جس پتھر کا جیسا ذکر ہے ویسا نفع حاصل ہوتا ہے، نفع تو اللہ ہی کی ذات سے ہوتا ہے، نافع و دار تو وہی ہے، لیکن اس نے اسباب مہیا کر دیے۔ تو پتھر اللہ کا ذکر کرتا ہے، آپ سو رہے ہیں، اس کے ذکر کی برکات آپ کو حاصل ہو رہی ہیں۔ جب یہ بات پتہ چل گئی تو اور آگے بڑھیے، ان چیزوں میں بھی جو اللہ نے پیدا کی جو نظر آتی ہیں تاثیر رکھی، اور ان چیزوں میں بھی تاثیر رکھی جنہیں آپ دیکھ نہیں سکتے، جنہیں آپ چھو نہیں سکتے۔ ذرا سی توجہ کیجئے، زبان سے نکلنے والے الفاظ، ان کی بھی تاثیر ہے، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ کوئی شخص چند کلمات سنتا ہے تو اس کا چہرہ مسرت سے روشن ہو جاتا ہے، چمکنے لگتا ہے، ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر جاتی ہے، چہرے کی شادابی بتاتی ہے کہ اس کے دل کی کلی کلی کھل گئی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ چند کلمات آدمی نے سنے تو آپا کھو لیا، گلے کی رگیں پھول گئیں، چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھیں ابل آئیں۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ چند کلمات سننے کے بعد دل کے اندر ایک طوفان امنڈ آیا، اور وہ طوفان اس کی پلکوں پر ظاہر ہو کر آنسوؤں کی برسات کی شکل میں برسنے لگا۔ یہ تاثیر نہیں تو اور کیا ہے، یہ اثرات ہی ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آئی، حضرت سیدنا ابو الحسن فرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک مجلس میں جلوہ فرما تھے، بعض مریدین آپ کے قریب تھے، اس میں جلالت کے ذکر کے فضائل اور برکات کا ذکر فرما رہے تھے۔ فرمایا جب دل پر زنگ آتی ہے تو اللہ کی ضرب سے اسے سیطل کیا جا سکتا ہے۔ جب تمہارا دل کمزمائے اور تمہارا دل پسمردہ نظر آئے، تمہیں سستی گھیر لے اور طبیعت کا انبساط اور فرحت ختم ہو جائے تو اللہ اکبر کا ورد کرو، تھوڑی ہی دیر کے بعد تمہارے دل کی یہ کیفیت دور ہو جائے گی۔ پھر فرمایا اگر کسی نے اپنے سنوبری دل پر انتہائی احتیاط کے ساتھ
ضرب خفی کی اور اللہ اللہ کا ورد کیا تو اس کے دل کی کیفیت بدل جائے گی، اس کا دل ذاکر ہو جائے گا۔ آپ یہ بیان فرما رہے تھے، آپ کی مجلس میں ایک فلسفی ابو علی سینا بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ بات سنی تو وہ تعجب سے غور سے حضرت کو دیکھنے لگے۔ آپ نے اپنی ایمانی بصارت سے جان لیا کہ یہ ایک فلسفی ہے اور اس کی عقل کے گھوڑے دوڑنے لگے۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور بغور دیکھنے کے بعد فرمایا، ابو علی تو گدھا ہے، اتنا فرمایا۔ اور آپ جو بیان فرما رہے تھے پھر وہ بیان کرنے لگے، لیکن ابو علی کا حال تو یہ ہوا کہ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، غیرت و غصے کی وجہ سے چہرہ تمتمانے لگا، آنکھیں ابل آئیں، غصے سے جسم کانپنے لگا۔ تھوڑے ہی توقف کے بعد حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں ہے ابو علی، کیا کیفیت ہے یہ، کیا ہوا؟ اب یہ خاموش رہے۔ اللہ والوں کی بارگاہ کا ادب دنیا دار بھی کرتے ہیں اور یہ اللہ کی دی ہوئی وجاہت ہوتی ہے۔ ایسا بڑا فلسفی تھا لیکن اللہ والے کی بارگاہ میں صامد و ساکت رہا، زبان نہ کھولی۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، میں نے تیرے سامنے اللہ کی ایک ادنا مخلوق گدھے کا نام لیا، تیرے دل پر، تیرے جسم پر اس کے اثرات ظاہر ہوئے۔ اب بتا، اللہ رب العزت کا پاک نام جو اس میں جلالت ہے، اس میں ذات ہے، اس کی برکات سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اتنا کہا تو وہ قدموں میں جھکے اور رونے لگے، کہا حضور میں تائب ہوتا ہوں، آج کے بعد ہمیشہ میں اس واضح حقیقت کو مانتا رہوں گا اور کبھی اس کا انکار نہ کروں گا۔ توبہ کی اور ان کی بارگاہ کے حاضر باش ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ تاثیر ہر چیز کے اندر موجود ہے۔ جب آپ نے میرے یہ چند کلمات غور سے سن لیے تو میرے عزیز، یہ جو سوال ہے کہ برکت نہیں ہوتی، کماتے بہت ہیں، دل بڑا بے قرار رہتا ہے، کام بنتے بنتے رک جاتا ہے، ایسا لگتا ہے اب کام درست ہوا لیکن پھر کوئی اٹک اور رکاوٹ آ جاتی ہے، بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، تو یہ کس وجہ سے ہے؟ قرآن کریم نے اس کی وجہ بیان فرمائی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ الفاظ جو زبان سے نکلتے ہیں ان کا اثر آپ نمایاں طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ الفاظ کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ ما تلفظ بالفم میں، جو چیز زبان سے ہوا کی شکل میں ترتیب سے خارج ہوتی ہے وہ الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کا اثر یہ ہے کہ کبھی آدمی روتا ہے، کبھی ہنستا ہے، کبھی شادابی، کبھی بیکاری و بربادی نظر آنے لگتی ہے۔ تو جب آدمی نے یہ جان لیا، انسان نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کی مخلوق کی ہر چیز میں تاثیر ہے، تو جاننا چاہیے کہ اچھے اور برے عمل میں بھی اثر ہے، اچھے اور برے عمل کی بھی تاثیر ہے۔ اچھے عمل کی تاثیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا فضل و جمال۔ اور برے عمل کی تاثیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا قہر و جلال۔ اچھائی کی تاثیر کیا ہے؟ آبادی۔ اور برائی کی تاثیر کیا ہے؟ بربادی۔ اللہ رب العزت نے اسے قرآن کریم کی سینکڑوں آیات میں جگہ جگہ ذکر فرمایا۔ ایک آیت طیبہ میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تم پر جو مشقتیں، پریشانیاں، بے چینیاں، بلائیں اور تکلیفیں آتی ہیں یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہیں۔ بہت سے کاموں کی غلطیوں کو، بہت سے تمہارے اعمال کی خطاؤں کو ہم اپنے فضل سے معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک آیت طیبہ میں فرمایا، لو انہم اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم ابواب الرحمت من السماء والارض، اگر بستیوں والے لوگ ایمان لانے کے بعد تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتے اور اچھے کام، اچھے اعمال کو اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین کی برکات کے خزانے ان کے لیے کھول دیتے۔
جب اچھے عمل کرنے والا کوئی خاص ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دانے دانے میں، قطرے قطرے میں، ریزے ریزے میں اپنی برکات کے سمندر ڈول دیتا ہے، اپنی برکات کے خزانے لوٹ دیتا ہے۔ اللہ اللہ، ذرا غور تو کیجئے، ایک سنسان بیابان جنگل ہے، ایک اللہ کا بندہ کسی ضرورت سے پہاڑوں کے درمیان اس بیابان میں پہنچا، اچانک اس نے آسمان میں دیکھا ایک بادل کا ٹکڑا ہے، اس سے آواز آئی۔ مشکات شریف میں میرے آقا نے یہ حدیث ذکر فرمائی ہے جو واقعہ میں سنا رہا ہوں۔ کیا آواز آئی؟ جا فلاں کے باغ کو تو سیراب کر۔ جیسے ہی یہ آواز آئی وہ بادل کا ٹکڑا بدلی ایک جانب چلنے لگا۔ اس شخص کی نگاہیں اس پر جم گئیں، تھوڑی دیر میں دیکھا کہ پہاڑوں کے درمیان اس سے بارش برسنے لگی۔ اس نے سبقت کی اور جاننا چاہا کہ جہاں یہ بارش برس رہی ہے، اس بادل سے آواز آئی تھی فلاں کا باغ سیراب کر، دیکھوں وہاں کس کا باغ ہے۔ گیا، دیکھا تو یہ پانی پہاڑ کے ایک نالے سے ہو کر بہ رہا ہے اور ایک شخص اپنے باغ میں اس پانی کو پھیلا رہا ہے۔ یہ اس کے قریب گیا، کہا اللہ کے بندے تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا بھائی تم میرا نام کیوں پوچھتے ہو؟ کہا میں آپ کا نام پوچھتا ہوں، اس کی وجہ بتاؤں گا، ذرا مجھے اپنا نام بتا دیجیے۔ اس نے نام بتایا، جب اس نے نام بتایا تو جو بدلی سے آواز آئی تھی وہی نام تھا۔ کہا ہے اللہ کے بندے میں تھوڑی دور فاصلے پر تھا، میں نے بادل کے ٹکڑے سے آواز سنی جو تمہارا نام ہے، اسی نام سے آواز سنی کہ جاؤ اس کا باغ سیراب کرو۔ تو میں بادل کے ٹکڑے کو برستا ہوا دیکھ کر ادھر آیا۔ مجھے بتاؤ تم ایسا کیا نیک عمل کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بادل کو حکم دے کر تمہارا نام بتا کر تمہارا باغ سیراب کرنے کو بھیجا جاتا ہے؟ کہا سنو، میرے باغ میں جو کچھ پیدا ہوتا ہے میں اسے ایک جگہ جمع کرتا ہوں، اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھتا ہوں اور ایک حصہ فقراء غرباء پر تقسیم کر دیتا ہوں اور ایک حصہ آئندہ اس باغ میں کاشت کرنے کے لیے اس کے اخراجات اور بیج اور ضروریات کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ میرا یہ عمل ہے اور فرائض و واجبات کی پابندی کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا مبارک ہو تم کو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے فضل سے نامزد حکم فرما کر اپنی رحمت کی بارش بھیجتا ہے۔ میرے عزیز، برے کام کا نتیجہ بربادی اور اچھے کام کا نتیجہ آبادی۔ اللہ کا جمال اور اس کا فضل و کمال چاہے تو انسان نیکی کرتا رہے، اور اگر وہ اس کا قہر و جلال اور بربادی چاہتا ہو تو اس کے خلاف، احکام کے خلاف گناہوں میں کثرت اختیار کرے۔ ظاہر ہے کہ جب ہر چیز میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے تو نیکی کی تاثیر آبادی اور مرضیات الہی کے مطابق اس کی خوشنودی ہے، اور گناہ کی تاثیر بربادی اور اس کی ناراضی و غضب ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ایک اور آیت طیبہ میں فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے چاہے مومن ہو یا مومنہ، مرد ہو یا عورت، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو نیک کام کرے چاہے مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط ہے ایمان کی کہ بغیر ایمان کے کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے دنیا میں بہترین زندگی دلائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَ مَا، اور ہم اسے جزا دیں گے آخرت میں، اجر دیں گے آخرت میں، احسن ما كانوا يعملون، اس سے بہتر بدلہ جو وہ عمل کرتا ہے، اس کے عمل سے کہیں زیادہ اعلیٰ بدلہ۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها، جو ہمارے پاس نیکی لاتا ہے ہم اسے اس سے بہتر اور اعلیٰ بدلہ اور اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو تو حج سے متعلق
چل رہی تھی، اسی کی مناسبت سے آیت طیبہ تلاوت کی تھی، لیکن ہماری غفلتوں کا حال یہ ہے کہ خزانہ خیر بٹتا ہو تو ہم بڑی غفلت میں ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ چند کلمات عرض کر دیے کہ اللہ والوں کے نزدیک وہی زندگی کے لمحات کامیاب ہیں جو اللہ کے ذکر اور نیکی میں گزر جائیں، حاصل زندگی وہی ہیں، اور باقی وقت تو اللہ والے اپنی زندگی کہنے میں بھی شرمندہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا